ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت کی یہ تاریخی بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، تو پھر آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان نایاب گھوڑوں کے پر کیوں کٹوا ڈالے؟ ان سے ایسی کون سی کوتاہی ہوئی تھی کہ جس کے کفارہ میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں یہ گھوڑے کہاں سے آئے؟ ان کے پر کاٹنے کے بعد ان کی نسل کس طرح سے آگے بڑھی اور آج وہ نسل دنیا کے کس ملک میں پائی جاتی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں کس کی ملکیت میں اس اڑنے والی نسل کا گھوڑا موجود رہا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس CH آفیشل۔ ناظرین گرامی، زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو کہ نہ صرف ذاتی سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے، اور تو اور گھوڑوں کے مالک گھوڑوں کی خرید و فروخت سے متعلق مخصوص کاغذات بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جن میں ان کے پچھلے مالک، موجودہ مالک، تاریخ پیدائش، ماں باپ، یہاں تک کہ گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہوتا تھا جو کہ ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ایک ثبوت مانا جاتا تھا۔ نیز ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کی نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق ملکہ سبا بلقیس جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ چکی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت زیادہ متاثر تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی تخت پر بیٹھ کر سیر و سفر کرنا چاہتی ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش پوری کی اور آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کی یہ خواہش پوری کرے۔ تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہوا نے جب تخت کو اڑایا تو سیر کرتے کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس دونوں 7 سمندروں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت جزیرہ پر پہنچے اور تخت نے آپ دونوں کو اس جزیرہ پر اتار دیا۔ ہوا نے خوبصورت جزیرہ پر آپ دونوں کو جب اتارا تو اس جزیرے کی خوبصورتی دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ خوش ہوئیں، لہٰذا سیر کرتے کرتے ملکہ بلقیس ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پر انہوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جو کہ دیکھنے میں ہو گھوڑے جیسی تھی، لیکن اس کے بازو میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان پروں والے گھوڑوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو یہ گھوڑے خوفزدہ ہو کر پرندوں کی مانند وہاں سے اڑ گئے اور ان کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر سمیت محل واپس آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ فلاں جزیرہ پر جائیں اور ان خوبصورت اور منفرد گھوڑوں کو پکڑ کر لائیں، اور ان جنوں سے کہا کہ اگر تم ان گھوڑوں کو اس جزیرے پر نہ پاؤ تو کہیں سے بھی انہیں ڈھونڈ نکالو اور میرے دربار میں پیش کرو۔ تو ان جنوں نے کہا کہ ہم تو خشکی کے جن ہیں اور ہمارا دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں، اور وہ گھوڑے سمندر میں ہیں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ گھوڑے سمندر میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ سمندری جن ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندر پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ تو جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ علیہ السلام سے باغی ہو کر سمندر کی تہوں میں چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، جس بادشاہ سے تو ڈر کر یہاں چھپا بیٹھا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم سارے آزاد ہو چکے ہیں، تو اس لیے تو بنا کسی خوف کے باہر آ سکتا ہے۔ اور یہ آواز سنتے ہی سمندر کا جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا، اور باہر آتے ہی خشکی کے جنوں نے اس جن کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر وہ جن تھر تھر کانپنے لگا، اور اس جن نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو حکم دیں گے وہ میں بجا لاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا کہ میں نے فلاں جزیرے پر ایسا گھوڑا دیکھا ہے جس کے پر ہیں، تو اب تم وہاں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس پر سمندری جنوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ابھی جاؤ اور ان گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ جن اس جزیرے پر پہنچے تو وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے، تو ان جنوں نے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد مشہور ہے۔ لفظ جیاد زید کی جمع ہے جس کا مطلب ہے تیز رفتار۔ اس کے بعد یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر میں شامل ہوئے، وہی لشکر جس میں جنات، حیوانات، چرند پرند، ہوا گرز کے سبھی شامل تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنایا جو کہ جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے اور ان کی ایک مضبوط فوجی طاقت بن گئے۔ ناظرین، یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے انتہا پسند تھے
اور آپ علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی پیشانی اور بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے کہ اسی لگن اور دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے جب نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال و متاع میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ تمہاری عصر کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگی، التجا کی اور یوں ہی سجدہ میں پڑے رہے اور روتے روتے کافی دیر گزر گئی۔ تو اسی گریہ زاری کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایسی چیز ہی کیوں رکھوں جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ انہیں اپنی اس غفلت پر اتنا افسوس اور دکھ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور جب ان گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کے سنہری پروں کو کٹوا ڈالا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے، اور آج تک اس نسل کے گھوڑے جو بھی پیدا ہوئے اس کے دوبارہ پر نہیں اگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اور وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے، اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی نسل ہی قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض افسانوی باتیں قرار دیتے ہیں، لیکن بعض روایات کے مطابق احادیث میں اس کے کچھ ثبوت ملتے ہیں، جیسے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4932 سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر کے سفر سے جب واپس آئے اور گھر میں تشریف فرما رہے تھے تو گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھیلنے کے لیے گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب اس پر پڑی تو دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ پھر پوچھا کہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ دونوں اس کے پر ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سن رکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ لہٰذا اس روایت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں تھے، بلکہ ان کی حقیقی پر تھے اور وہ اڑ سکتے تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ ناظرین، روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا تو پھر اس کے بعد ان گھوڑوں کے پر تو نہیں آئے، البتہ ان کی نسل برقرار رہی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوستو، دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم گریک میتھولوجی کے مطابق ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا جو کہ ہوا میں اڑتا تھا۔ یونانی زبان میں اس گھوڑے کو پیگسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ رومن میتھولوجی میں اس گھوڑے پر صرف وہی شخص سوار ہو سکتا تھا جس کا دل صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے، سچ سننے اور آپ تک صرف اور صرف سچ پر مشتمل معلومات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔